اعراف کی آیت نمبر 82 اس کا ترجمہ اور مختصر تفسیر آپ سماعت فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما كان جواب قومه الا ان قالوا اخرجوا من قريتكم انهم اناس يتطهرون۔ ترجمہ کنز العرفان۔ رب کعبہ ارشاد فرماتا ہے، اور ان کی قوم کا اس کے سوا کوئی جواب نہ تھا کہ انہوں نے کہا ان کو اپنی بستی سے نکال دو، یہ لوگ بڑے پاک بنتے پھرتے ہیں۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، حضرت لوط علیہ السلام کے سمجھانے پر، جیسے کہ آپ نے کل سماعت کر لیا پورا تفصیلی واقعہ، حضرت لوط علیہ السلام کے سمجھانے پر ان کی قوم کے لوگ ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ حضرت لوط علیہ السلام اور ان کی پیروی کرنے والوں کو اپنی بستی سے نکال دو، یہ لوگ تو بڑی پاکیزگی چاہتے ہیں۔ یعنی گویا پاکیزگی ان کے لیے باعث استہزاء چیز بن گئی، اور اس قوم کا ذوق اتنا خراب ہو گیا تھا کہ انہوں نے اس صفت مدح کو عیب قرار دیا، یعنی اچھی چیز کو بھی یہ عیب قرار دینے لگے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جب کسی کے دن برے آتے ہیں تو اسے اوندھی سوجتی ہے کہ اسے اچھی چیزیں بھی بری لگنا اور بری چیزیں اچھی نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ آج کل کے حالات دیکھے جائیں تو ہمارے معاشرے میں بھی لوگوں کی ایک تعداد ایسی ہے جن میں یہ وبا عام نظر آتی ہے، اور یہ لوگ جب کسی کو دین کے احکام پر عمل کرتا دیکھتے ہیں تو ان کی طبیعت بھی خراب ہو جاتی ہے۔ یعنی آج بھی ایسے لوگوں کی کمی نہیں ہے، بلکہ آج بھی معاشرہ بھرا ہوا ہے ایسے لوگوں سے جو اچھی باتوں سے بھاگتے ہیں اور جنہیں اچھی باتیں، اچھی چیزیں بری نظر آتی ہیں۔ اس خرابی کے باعث مثال دی ہے کہ داڑھی رکھنے کو برا اور نہ رکھنے کو اچھا سمجھتے ہیں۔ آج بھی ہیں ایسے لوگ، داڑھی والے کو حقارت کی نظر سے اور داڑھی منڈے کو پسند کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ داڑھی والے کے ساتھ رشتہ کرنے کو باعث عار اور بغیر داڑھی والے سے رشتہ کرنے کو قابل فخر تصور کرتے ہیں۔ نماز روزے کی پابندی اور سنتوں پر عمل کرنے والے انہیں اپنی نگاہوں میں عجیب نظر آتے، اور گانے باجوں، فلموں، ڈراموں میں مشغول لوگ زندگی کی رعنائیوں سے لطف اندوز ہوتے نظر آتے ہیں۔ عورتوں کا پردہ کرنا فرسودہ عمل اور بے پردہ ہونا جدید دور کا تقاضا سمجھتے ہیں۔ صرف اپنی بیوی کے ساتھ تعلق قائم رکھنے کو تنگ ذہنی اور غیر عورتوں سے ناجائز تعلقات کو روشن خیالی کہتے ہیں۔ اپنی عورتوں کے غیر مردوں سے دور رہنے کو اپنی بے عزتی، جبکہ ان کا غیر مردوں سے ملنے اور ان سے تعلقات قائم کرنے کو اپنی عزت تصور کرتے ہیں۔ حرام کمائی کو اپنا حق اور ضرورت، جبکہ حلال کمائی کو اپنی حق تلفی قرار دیتے ہیں۔ امانت و دیانت داری اور سچائی کو بھولا پن، جبکہ خیانت، جھوٹ، دھوکہ اور فریب کاری کو اپنی چالاکی اور مہارت سمجھتے ہیں۔ یعنی اگر کسی کو دھوکہ دے دیا اور کسی کو بے وقوف بنانے میں کامیاب ہو گئے تو اپنے آپ کو بڑا چالاک سمجھتے ہیں۔ سرے دست یہ چند مثالیں پیش کی، ورنہ تھوڑا سا غور کریں تو اچھے کام کو برا اور برے کام کو اچھا سمجھنے کی ہزاروں مثالیں سامنے آ جائیں گی۔ اے کاش مسلمان اپنے رب تبارک و تعالیٰ کے اس فرمان پر غور کرے اور اپنی روش سے باز آ جائے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے، أَفَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ فَرَآهُ حَسَنًا فَإِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتٍ ان اللہ علیم بما یصنعون۔ ترجمہ کنز العرفان۔ تو کیا وہ شخص جس کے لیے اس کا برا عمل خوبصورت بنا دیا گیا تو وہ اسے اچھا ہی سمجھتا ہے؟ کیا وہ ہدایت یافتہ آدمی جیسا ہو سکتا ہے؟
تو بے شک اللہ گمراہ کرتا ہے جسے چاہتا ہے اور راہ دکھاتا ہے جسے چاہتا ہے، تو حسرتوں کی وجہ سے ان پر تمہاری جان نہ چلی جائے، بے شک اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ وہ کرتے ہیں۔ تو رفیقان گرامی، یقیناً یہ اللہ کا خاص کرم اور فضل ہے کہ اللہ نے ہم پر یہ کرم کیا کہ اس نے ہمیں ہدایت نصیب کی، نیکیوں پر آمادہ کیا، نماز پڑھنے کی توفیق دی۔ تو گویا کہ کبھی بھی کوئی بھی نیک عمل اگر آپ کی ذات سے سرزد ہو اور نیک عمل آپ کر بیٹھیں تو یہ آپ اس میں اپنا کوئی کمال نہ سمجھیں، بلکہ رب کعبہ کی دی ہوئی توفیق ہے۔ کسی جگہ نیک بندوں کا موجود ہونا امن کا ذریعہ ہے۔ کفار کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام اور ان کے صحابہ کو وہاں سے نکالنے کی بات سے یہ بھی معلوم ہوا کہ کسی بستی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے بندوں کا رہنا اس جگہ امن رہنے کا ذریعہ ہے، اور ان کا وہاں سے نکل جانا عذاب کا ذریعہ۔ وہ لوگ خود انہیں نکال کر اپنے عذاب کا سامان کرنا چاہتے تھے۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، رب کعبہ آگے ارشاد فرماتا ہے فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ، اور ہم نے اسے اور اس کے گھر والوں کو نجات دی سوائے اس کی بیوی کے، وہ باقی رہنے والوں میں سے تھی۔ جب حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر عذاب آیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام اور آپ کے گھر والوں میں سے آپ کی 2 بیٹیوں اور سارے مسلمانوں کو عذاب سے بچا لیا۔ البتہ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی جس کا نام واہلہ تھا وہ آپ پر ایمان نہ لائی بلکہ کافرہ ہی رہی، اپنی قوم سے محبت کرتی اور ان کے لیے جاسوسی کرتی تھی، یہ عذاب میں مبتلا ہوئی۔